الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز توڑ دینے والے کام، اس سلسلے کا آج کا ہمارا 14واں درس ہے۔ نماز کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے یا توڑ دینے والی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ نمازی کے بدن یا لباس یا نماز کی جگہ پر نجاست یعنی ناپاکی کا موجود ہونا۔ تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی نمازی کے نماز پڑھنے والے کے بدن پر کہیں یا پھر لباس پر کہیں یا پھر جس جگہ وہ نماز پڑھتا ہے اس زمین پر یا کوئی ایسی چیز ہے زمین کے اوپر، اس پر اگر نجاست لگی ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز درست بھی نہیں ہوگی۔ تو فوری طور پر وہ نجاست کو یا ناپاکی کو ہٹانا ہوگا، اس کے بعد نماز پڑھنی ہوگی۔ اب یہاں کچھ مسئلے ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے بدن، کپڑے یا نماز کی جگہ پر نجاست یعنی ناپاکی ہو اور اسے دوران نماز سے پہلے نہیں، نماز کے دوران اس کا علم ہو جائے کہ بدن، کپڑے یا جگہ پر کہیں نہ کہیں ناپاکی لگی ہوئی ہے، علم ہو جائے یا یاد آ جائے، تو اگر اسے فوراً ہٹا دیتا ہے اسی وقت تو اس کی نماز درست ہے۔ اسی طرح اگر اسے نماز ختم ہونے کے بعد علم ہوا کہ اس کے کپڑے یا بدن یا جگہ پر نجاست تھی تو بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ نماز کے دوران یاد آیا یا معلوم ہوا یا معلوم نہیں ہوا، نماز بھی پوری ہو گئی، نماز کے بعد معلوم ہوا کہ ایسی حالت تھی کہ ناپاکی اور نجاست تھی، تو دونوں صورتوں میں کیا ہوا؟ نماز درست ہو جائے گی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو علم نہیں تھا یا پھر یاد نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی دلیل کیا ہے ہم ذکر کریں گے ابھی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی مسلمان ناپاک کپڑے یا قمیص میں بھول کر نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز لوٹانا ضروری ہے یا نہیں؟ یاد نہیں تھا، ناپاکی لگی ہے، ناپاک کپڑا ہے۔ شیخ نے جواب دیا کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت ایسے کپڑے میں نماز پڑھ لے جس میں نجاست ہو یعنی ناپاکی ہو، چاہے وہ کپڑا پاجامہ ہو، قمیص ہو، ازار ہو نیچے پہننے والا ہو یا بنیان وغیرہ، نماز کے بعد اس سے یاد آئے تو یا پتہ چلے تو صحیح قول کے مطابق اس کی نماز درست ہے۔ اسی طرح اگر وہ ناپاک کپڑے میں نماز پڑھ لے اور اسے اس کا علم ہی نہ ہو تو بھی نماز درست ہے، کیونکہ جہالت یعنی نہ جاننا بھی بھول کی طرح ایک عذر ہے۔ جیسے بھول گیا تھا، معلوم نہ ہونا اور بھول جانا دونوں ایک ہی چیز ہے۔ لہذا اگر کسی نے ناپاک کپڑے میں نماز پڑھی اور نماز مکمل کر لی جبکہ وہ بھولا ہوا تھا یا لا علم تھا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ کون سی حدیث؟ جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے نعلین یعنی دونوں جوتیوں میں نماز پڑھ رہے تھے جس میں کچھ گندگی لگی ہوئی تھی، آپ کو معلوم نہیں تھا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی آ کر خبر دی، بتایا کہ آپ کی جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جوتیوں کو، نعلین کو اسی وقت اتار دیا دوران نماز میں۔ کچھ حصہ ہو چکا تھا نماز کا اور آپ نے دوران نماز ہی کیا کی؟ ان جوتیوں کو ہٹا دیا، اتار دیا اور نماز جاری رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع سے دوبارہ نہیں پڑھی بلکہ وہیں سے نماز جاری رکھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا ابتدائی حصہ بھی صحیح تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نجاست سے لا علم تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح اگر کسی کو نماز ختم ہونے کے بعد نجاست کا علم ہو تو اس کی نماز بھی درست ہے، اسی حدیث کی وجہ سے۔ جب نماز کا شروع والا حصہ جس میں نہیں معلوم تھا نماز پڑھ لی وہ صحیح رہا تو نماز کے بعد معلوم ہوا تو بھی کیا رہے گا؟ صحیح رہے گا۔ اور اگر دوران نماز، لیکن ایک بات یاد رہے جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دوران نماز یاد آ جائے تو بھی نماز درست ہے، لیکن کب درست ہوگی؟ بشرطے کہ وہ فوراً نجاست والی چیز ہٹا دے، فوراً اس وقت ہٹانا پڑے گا، یہ شرط ہے۔ نہیں تو سوچے کہ نہیں
چلتے تھے، ایسا نہیں ہے، ایسا کیونکہ آپ کو علم ہو گیا، جان بوجھ کر نہیں کر سکتے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیوں کو اتار دیا تھا اور نماز مکمل کر لی تھی. نماز کیا کر لی تھی؟ مکمل کر لی تھی. مثلا اگر کسی کے عبا یعنی جو کپڑا پہنتا ہے اوپر، غترہ یعنی سر پر جو رکھتا ہے وہ، یا ازار جو نیچے پہنتا ہے، نجاست لگی ہو اور اس سے دوران نماز یاد آ جائے تو اگر وہ فوراً وہ کپڑا اتار دے تو اس کے بدن پر اتنے کپڑے باقی ہو جو سطر چھپا ڈھانپنے رکھے ہو تو اس کی نماز درست ہے. یعنی سطر چھپا رہے تو نماز درست ہے. مثلا اگر اس نے قمیص پہنی ہو جو سطر کو ڈھانپتی ہے اور وہ ناپاک ہے، یا پیجامہ یا تیمن اتار دیتا ہے تو نماز درست ہوگی، لیکن سطر کیا ہونا اندر چھپا ہوا ضروری ہے. اب وہ پوچھنے والا دوبارہ ایک سوال اور کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر وہ پہلے سے جانتا تھا کہ کپڑا ناپاک ہے پھر بھی بھول گیا اور نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ پہلے معلوم تھا میرے کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہے لیکن بھول گیا، اب بھولنے کے بعد پھر اسی میں نماز پڑھ لی، تو کہتے ہیں ایسے کیا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر وہ جانتا تھا مگر بعد میں بھول گیا تو بھی اس کی نماز صحیح ہے. نماز آنے سے پہلے بھول گیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ جانتا تھا مگر بعد میں بھول گیا تو بھی اس کی نماز صحیح ہے. البتہ اگر اس نے جان بوجھ کر ناپاک کپڑے میں نماز پڑھی تو اس کی نماز باطل ہے. جانتے بوجھتے اگر نماز پڑھی تو نماز ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی، اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ لا علمی یا بھول کی صورت میں نماز صحیح ہو جاتی ہے، ناپاکی کی صورت میں جان بوجھ کر ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہو جاتا ہے. تو یہ پورا مسئلہ کلیئر ہو گیا. اور اب یہ واضح ہو گیا کہ اگر نمازی کے بدن، کپڑے یعنی جو پہنتا ہے اور جس جگہ پر نماز پڑھے، یہ تینوں جگہ پر نجاست لگی ہے تو ایسی صورت میں اس کو ہٹانا پڑے گا. اور اگر دوران نماز یاد آیا تو فوراً ہٹا دیا جائے گا، نماز درست ہوگی، نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. نماز کے بعد یاد آیا، پہلے نہیں یاد تھا تو بھی نماز درست ہو جائے گی، اس کی نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے کنفیوز ہوتا ہے، اگر کہیں گندگی لگی ہے نماز کے بعد معلوم ہوا تو پوری نماز دوبارہ پڑھتے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں معلوم تھا اس کی وجہ سے اور بھول گیا تھا اس وجہ سے، دونوں صورتوں میں نماز ہو جاتی ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما. آمین.